دوستو، ساتھیوں اور ناظرین اکرام، نئی کہانی کے ساتھ کرتا ہوں میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس گھر میں ہوگی سنت کے خلاف شادی، وقت، پیسہ، دنیا اور آخرت کی ہوتی ہے وہاں بربادی۔ ہماری آج کی اس کہانی کا موضوع، ٹاپک یا عنوان ہے یہ تو ہونا ہی تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری کہانی۔ شوہر نے کہا، ارے سنتی ہو؟ بیوی نے کہا، ہاں بس آ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے چہرے کے ساتھ بیوی اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی، اپنے پڑوس کی رومانہ ہے نا، اس سے بات کرتے کھڑی تھی۔ اس کی بیٹی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اپنے پورے محلے میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی ہے ہی نہیں۔ اپنے محلے کی ہر شادی میں لوگ دلہن کو کم اور اسے زیادہ دیکھتے ہیں۔ میرے بیٹے کی اور اس کی جوڑی ایک نمبر لگے گی، بالکل ہمارے نوید کی ٹکر کی ہے۔ اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ نوید کو بھی وہ بہت پسند ہے۔ شوہر نے کہا، تمہیں کیسے پتا نوید کو وہ لڑکی پسند ہے؟ بیوی نے کہا، آپ بھی نا، مجھے نوید کا دوست اعجاز بتا رہا تھا۔ چلو اچھا ہی ہوا، آج بات سے بات نکلی تو آپ کو بھی پتا چل ہی گیا۔ کالج جاتے وقت وہ بچی اتنی خوبصورت بن کر نکلتی ہے کہ اس کی ساری سہیلیوں کو چھوڑ کر تکتکی باندھ کر لوگ اسے ہی دیکھتے ہیں۔ اور ہاں، ایک بات تو میں آپ کو بتانا بھول ہی گئی، ماشاءاللہ وہ اتنی حاضر جواب ہے کہ اس کے سامنے اچھے اچھوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر کی سب سے لاڈلی جو ٹھہری، اوپر سے اس کے باپ اور بھائیوں کا اتنا بڑا کاروبار۔ دیکھیے، مجھے اور میرے بیٹے کو تو وہ بہت پسند ہے، اور ایک بات کہوں، وہ بھی نوید کو بہت پسند کرتی ہے۔ بس آپ کچھ کیڑے نہیں نکالنا۔ اتنا سب کچھ کہہ کر اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، ارے اللہ، میں تو بھول ہی گئی کہ آپ نے مجھے کسی کام سے بلایا تھا۔ ہاں بولیے نا، کیا کام تھا؟ شوہر نے کہا، مجھے بھی تم سے یہی باتیں کرنی تھی، یعنی نوید کی شادی کے تعلق سے۔ بیوی نے کہا، ہاں کہیے نا۔ شوہر نے کہا، وہ اپنے لالا بھائی ہے نا، میرے خالو کے بیٹے، ان کی بیٹی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ کھاتے پیتے گھر سے بھی ہے۔ وہ بچی بڑی ہی نرم مزاج، ملنسار، دیندار، ادب اور تہذیب والی ہے، اور ہمیشہ باحجاب رہتی ہے۔ ہاں، رومانہ کی بیٹی سے تھوڑی کم خوبصورت ہے۔ اتنا کہہ کر شوہر خاموش ہو گیا۔ بیوی نے کہا، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن نوید اسے بالکل پسند نہیں کرے گا، اور وہ اپنی جگہ ٹھیک بھی ہے، کیونکہ وہ دکھنے میں اتنی خاص نہیں ہے۔ اس سے شادی کرنے کے بعد جب نوید گھر آئے گا تو اسے لگے گا کہ وہ کسی مسجد میں آ گیا ہے۔ تھوڑا بہت انجوائمنٹ تو ہونا چاہیے نا۔ اور سن لیجئے، اگر نوید مان بھی گیا تب بھی شاید میں نہیں مانوں گی، کیونکہ وہ ہمیں کوئی رسم و رواج کرنے ہی نہیں دیں گے، نہ ہلدی، نہ مہندی، نہ رت جگہ، اور بغیر ڈھول تاشے کے ایک دم سادگی سے شادی کرنی پڑے گی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پورے خاندان میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ خاندان اور برادری والے لوگ سوچیں گے کہ ہم کڑکے ہو گئے ہیں، اس لیے اتنی سادگی سے شادی کر رہے ہیں۔ اور آپ تو جانتے ہیں نا میری سہیلی جمیلہ کو، اس کو تو موقع ہی مل جائے گا میرا مذاق اڑانے کا۔ نہیں، مجھے تو رومانہ کی بیٹی کو ہی بہو بنا کر اپنے گھر لانا ہے۔ شوہر نے کہا، جب نوید راضی، تم راضی، تو پھر دیر کس بات کی؟ چلو رومانہ کے گھر چل کر رشتے کی بات اور شادی کی تاریخ طے کر لیتے ہیں۔ بیوی نے کہا، ہاں کیوں نہیں، لیکن ذرا شان سے جائیں گے۔ لڑکے والے جو ہے، ہمارا بھی تو کوئی اسٹیٹس ہے نا، ایسے تھوڑی نا 2-3 لوگ منہ اٹھا کر رشتہ پکا کرنے چلے جائیں گے۔ میرا مطلب ہے آپ کے خاندان کے کچھ لوگ، میرے مائکے کے کچھ لوگ، اور ہاں، وہ کمو آپا کو تو میں لازم لے کر ہی جاؤں گی، وہ بڑی مزاقی عورت ہے، فل ٹائم پاس ہو جائے گا۔ کچھ دنوں بعد نوید کے ماں باپ، چند رشتہ دار اور کمو آپا پہنچے رومانہ کے گھر۔ خوب ہنسی مذاق کہہ اور بہت ساری کام کی باتیں ہوئی، جیسے ہلدی میں یہ جوڑا، مہندی میں وہ جوڑا، نکاح والے دن شرارہ، ولیمے والے دن گھاگرا چولی، اور جوتا چھپائی کی رسم میں یہ وہ اتنی ساری انمول اور کام کی باتوں کے بعد یہ طے ہوا کہ مہر کی رقم جو ہے وہ 3786 ہوگی۔ خیر، بڑے ہی دھوم دھام، باجے گاجے، ناچ گانے، شہنائی اور آتش بازی کے ساتھ محلے کی سڑک پر دلہا بن کر گھوڑے پر تھا نوید سوار۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ماشاءاللہ ان لوگوں نے یہ نہیں بھولا کہ ہم مسلمان ہیں،
یعنی نکاح کے وقت دلہے کو ٹوپی پہنائی گئی اور کلمہ پڑھا کر نکاح خوانی ہوئی، پھر خوب چھہارے، کھوپرے اور بادام پستے ہوا میں اڑائے گئے، ہو گئی شادی۔ شادی کے کچھ دن بعد نوید کے ابا کو آتا ہے قرض داروں کا فون۔ قرض دار نے کہا، بھائی میرے پیسے کب لوٹاؤ گے؟ ادھاری لے کر بیٹے کی شادی تو بہت شاندار انداز میں کر لی، اب ہماری ادھاری بھی لوٹا دو۔ نوید کے ابا نے قرض دار سے کہا، ہاں ہاں بھائی کچھ کرتا ہوں، مجھے اور تھوڑا موقع دے دیجئے۔ فون کی بات ختم ہوتے ہی باپ نے بیٹے سے کہا، یعنی باپ نے نوید سے کہا، بیٹا قرض داروں کے فون آ رہے ہیں، تمہارے پاس کچھ پیسے ہے؟ بیٹے نے کہا، ابو ہر مہینے سوچتا ہوں کہ شادی میں لیا گیا قرض اتار دوں، لیکن شادی کے وقت اپنی حیثیت کو اونچا دکھانے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے میں نے بھی آفس سے کچھ قرض اٹھایا تھا۔ جوتا چھپائی کی رسم ہی میں مجھے اپنی سالیوں کو منہ مانگی رقم دینی پڑی، پھر آفس کے دوستوں کو شاندار پارٹی بھی دینی پڑی، اوپر سے بیوی کے میک اپ، مہنگے مہنگے ڈریس، کاسمیٹک، شیمپو اور کنڈیشنر، اف ان ساری چیزوں سے کچھ بچے تو ادھاری اتاروں، اور رسم و رواج بھی تو نبھانے ہیں نا ابو۔ باپ نے بیٹے کی ساری باتیں سنی اور سر پر ہاتھ رکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ اب قرض داروں کو کیا جواب دوں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہم صرف روایتی مسلمان بن کر رہ گئے ہیں، یعنی ہمارا دین، ہمارے اسلام اور ہمارے نبی کی پیاری تعلیمات کو ہم نے مسجد تک ہی محدود کر دیا ہے۔ باقی دنیاوی معاملات میں ہم خود کو بالکل آزاد سمجھتے ہیں، اور رسم و رواج کو ہم نے اس قدر خود پر سوار کر لیا ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ جھوٹی شان و شوقت اور انسانوں کی بنائی ہوئی رسم و رواج کو ہم نے رب کے بنائے ہوئے انصاف پر مبنی قانون و ضابطوں کو، جسے ہمارے پیارے نبی نے خوبصورت انداز میں اسوہ حسنہ بن کر ہم تک پہنچا بھی دیا، اسے چھوڑ کر ہم انسانوں کے بنائے ہوئے قانون و ضابطوں، رسم اور رواج کو ہی اعلیٰ و افضل سمجھ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو اپنے ہی ہاتھوں تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ضرور سوچئے گا، کیا ہمیں سچ میں ہمارے نبی سے محبت ہے؟ کیا ہم سچ میں اسلام کو اور اسلام کی تعلیمات کو پسند کرتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم شادی بیاہ، موت مٹی، کاروبار و نوکری اور ہمارے دوسرے معاملات میں بحیثیت مسلمان اسلامی تعلیمات کو پسند کرتے ہیں یا رسم و رواج کو؟ کیونکہ ہمارے نبی نے تو نکاح کی بنیادی شرط یہی بتائی ہے کہ ہمیں دیندار لڑکی یا دیندار لڑکے ہی سے بالکل سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے نبی کی پیاری تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے تو ہم نہ ہی قرض دار ہوگے، نہ ہی شرمندہ، اور نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں دھتکارے جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ میسج یا پیغام اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب، کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ کیا پتا آپ کا ایک شیئر کسی کو قرض دار ہونے سے بچا لے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔